نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 67۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ما کانا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام یہودین یہودی ولا اور نہ نصرانین نصرانی عیسائی ولیکن اور لیکن کانا تھے وہ حنیفم یکسو مسلمان۔ حنیفن کہتے ہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف استقامت اختیار کرنا، استقامت کی طرف مائل ہونے کو، گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف آنا اور پھر ہدایت پر جم جانا، یکسو ہو جانا، مسلم فرما بردار، سین لام میم روٹ ہے اس کا۔ وما اور نہ کانا تھے وہ من المشرکین مشرکوں میں سے، مشرک کی جمع ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، دونوں فرقے باطل۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو دو فریق ہوتے ہیں جھگڑنے والے، ان میں سے ایک بھی درست نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو جھگڑنے والوں میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس کیس میں دونوں غلط ہیں، دونوں سمجھ کیا رہے تھے اپنے آپ کو درست، ٹھیک۔ اور یہ کسی بھی کیس میں ہو سکتا ہے، کسی معاملے میں دو افراد میں ہو، دو گروہ میں ہو، دو مذہبی فرقوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر ایک اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہو، ہر ایک اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہو، حالانکہ دونوں ہی باطل ہو سکتے ہیں۔ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے، وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اب یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہوئی۔ ایک طرف کیا کہا گیا کہ وہ یکسو مسلمان تھے، صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کس بات کی نفی کی کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو کسی بھی بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہو یا آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو کانسیپٹ کو اس کے دو پہلو پہ غور کیا کریں، مثبت اور منفی۔ مثلا اگر آپ کسی چیز کے سفید ہونے کی بات کریں، مثلا یہ سپارہ سفید ہے، دوسرا کیا کہیں گے کہ یہ سیاہ نہیں ہے۔ اگر اتنا کہیں کہ سفید ہے تو یہ آدھی بات ہے۔ چلو دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں آپ کو اتنے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ دین کے معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں یا کسی سے بحث تکرار ہو رہی ہے تو پھر دلیل کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے آپ اس بات کو پیش کریں کہ یہ کیا ہے، پھر اس کی وضاحت مزید بتائیں یہ کیا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ اور پھر الا اللہ، پھر اسی طرح کانا حنیف مسلما وما کانا من المشرکین، کیا فرمایا اللہ نے؟ یکسو مسلمان تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ چونکہ سب انہیں کو بڑا مانتے ہیں، روحانی پیشوا مانتے ہیں، اپنے کاموں کی تائید میں ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہبی شخصیت اس کی بات مانی جانے لگے تو کیا کرتے ہیں، ہر معاملے میں اس کو کوٹ کرنے لگتے ہیں،
اس نے یہ فرمایا، اس نے وہ فرمایا، یہ نہیں کہیں گے قرآن میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا یا حدیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہیں گے فلاں اسکالر یہ کہتا ہے، بلا وجہ اس اسکالر کو کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آسان کام ہے نا، کسی کے منہ سے بات سن لی، اس کے حوالے یا اس کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ علمی طریقہ نہیں ہوتا۔ ریفرنس کس کا ہوتا ہے؟ اسکالر کا، کسی بیان کرنے والے کا، تو یہ علمی طریقہ نہیں ہوتا، قرآن و سنت کی بات کا طریقہ نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن و سنت کی بات کو یہ کہہ کر پیش کرنا، ایسی گفتگو کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، اور کہنا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ ناقص طریقہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو، تحقیق کا کام کیا ہو، تو کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کوئی مضمون لکھا ہو، تو انہیں یہ بات معلوم ہوگی جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو صرف لوگوں کے اقوال کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتے کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، زید نے یہ کہا اور بکر نے یہ کہا۔ اوریجنل سورس ریفرنس دینا پڑتا ہے۔ آج کل دیکھیں بہت سے لوگ جو جھگڑتے رہتے ہیں، جو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، ہمارے مولانا نے یہ کہا یا ہمارے والدین نے یہ کہا، ہمارے والدین نے یہ کیا، ہم نے کرنا ہے۔ یہ علمی طریقہ نہیں ہے گفتگو کا۔ تو طالب علم کے لیے کیا لازم ہے؟ آپ کے لیے کیا لازم ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی وضاحت میں حدیث پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کہا، یہ انتہائی غلط طریقہ ہوگا۔ آپ نے جو پڑھا قرآن پاک میں، جو اس کی تفسیر میں پڑھا، آپ کو اس کا حوالہ دینا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے فلاں باجی سے سنا، فلاں نے کہا۔ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اس کی قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ہاں، اگر قرآن کے اندر وہ لکھا ہے، قرآن کے اندر وہ تفسیر ہے جو وہ آپ کو بتا رہی ہے، تو وہ طریقہ ٹھیک ہے، آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے تو آپ ایسا طریقہ کوٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک تو صاف صاف جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ آتا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ؟ قرآن کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کے بہت سے مفہوم ہیں جو خاص طور پر جو بنیادی کاج سے متعلق ہے۔ قرآن پاک کے بہت سے بنیادی عقائد سے متعلق ہیں، وہ صاف صاف واضح ہے۔ اگر آپ کا دل ڈرتا ہے قرآن پاک کوٹ کرنے سے یا حدیث کو کوٹ کرنے سے، پھر آپ خاموش رہیں۔ جو بات اللہ نے فرمائی وہ بات کسی اور کی طرف منسوب کریں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بات اصل مقصد سے ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اس وقت کرے جب اس کے پاس پروف والا نالج ہو۔ اگر نالج ہی نہیں تو یہ ذمہ داری بھی کوئی نہیں۔ جھگڑوں سے پرہیز کریں اور تعصب کا شکار نہ ہو۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم میں کوئی تعصب نہیں تھا، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، نہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان۔ آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حنفی، شافی، دیوبند، سنی، اہل حدیث، یہ سب بات کے نام ہیں۔ یہ سب چیزیں کب آئیں؟ بعد میں، پہلے نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی یہ؟ نہیں، قرآن و سنت کے نازل ہونے کے بعد یہ چیزیں آئیں۔ لہٰذا اصل بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ جیسے ابراہیم کا نام کیا ہے؟ حنیف مسلمہ، یکسو مسلمان، بغیر آگے پیچھے اور کسی چیز کے۔
یہ بھی نہیں کہا کہ یہودی مسلمان، یا یہ بھی نہیں کہا کہ نصرانی مسلمان، یا کوئی اہل سنت مسلمان، یا کوئی اور مسلمان. اللہ نے فرمایا حنیف مسلمہ. حنیف مسلمان. حنیف کون ہوتا ہے؟ یہ لفظی معنی ہے نا اس کا. اور اس کی تفسیر کیا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر، ادھر ادھر بھٹکنے کو چھوڑ کر ایک چیز پر آ جائے اور اس پہ یکسو ہو جائے، استقامت اختیار کرے، پھر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ کسی کے حق میں اللہ گواہی دے، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. ابراہیم اپنا دفاع نہیں کر سکتے کہ وہ خود آ کر لوگوں کو بتائیں کہ میں کون ہوں. دفاع کون کر رہا ہے؟ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ. ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم کون تھے. آپس کے اندر تمہارا جھگڑا کرنا فضول ہے. اللہ کا قرآن کھولو اور اللہ کا قرآن پڑھو اور اس سے سیکھو کہ ابراہیم کیسے تھے، کون تھے، اور ان کا اخلاص کتنا تھا. جب اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا تو کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا جہاں وہ رہتے تھے، وہ شہر، وہ قصبہ، وہ سارا کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر گئے. تو پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم جو ہے وہ میرا دوست ہے. اور جس کو اللہ اپنا دوست کہے اس کو اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.